اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم۔ سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 145 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے ایک اہم واقعے پہ تبصرہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے تعارف کے سلسلے میں پہلے یہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں پر پیچھے سے اچانک حملہ کر دیا اور اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس افراتفری کے عالم میں جب کہ دونوں طرف سے حملہ ہوا، سامنے سے بھی پیچھے سے بھی، تو مسلمان ایک دم سے حیران اور پریشان اور بے چین ہو گئے۔ تو اسی افراتفری کے عالم میں کسی نے ایک افواہ یہ پھیلا دی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں اس افواہ کا پھیلنا تھا کہ مسلمانوں پر بجلی سی گر گئی۔ اسی بے چینی کی حالت میں بعض حضرات میدان جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے، اور بعض حضرات نے دل میں یہ خیال کیا کہ جب وہ شمعی نہ رہی جس کی روشنی میں ہم دین کا کام کر رہے تھے تو اب ہمیں اور کوئی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ ہمت ہار کر جنگ سے الگ ہو کر بیٹھے۔ ہاں کچھ جانثار صحابہ اس وقت جمے رہے، اور ان میں سے بعض جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کفار کے ریلے کا سرفروشی سے مقابلہ کرتے رہے، اور وہ ایک بہت بہادری بھری داستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان حضرات کو جو اس موقع پر ہمت ہار بیٹھے تھے، ان آیات میں یہ تنبیہ فرما دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آنے والا ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ افواہ غلط تھی، لیکن کبھی نہ کبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر جمے رہنا ہے، اور اللہ کا یہ دین اسی طرح قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو اس خبر سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے آج کی ان دو آیات میں سمجھایا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اگر یہ افواہ پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ مان لو، ابھی تو یہ افواہ غلط تھی، مان لو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنے دین سے الٹے پاؤ پھر جاؤ گے؟ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ جو یہ کرے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب اس دین پر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جو الٹے پاؤ پھرے گا، جو اسلام سے منہ موڑے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا ہرگز کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا اور اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جو لوگ
ایسے موقع پر جمے رہے تو گویا انہوں نے ایمان کی نعمت پر عملی طور پر شکر گزاری کا مظاہرہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ پھر آگے ایک عمومی ہدایت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کی ترغیب دینے، کیونکہ وہاں سے یہ افواہ پھیلی تو صحابہ جا رہے تھے، تو جہاد کی ترغیب دینے اور موت کی حقیقت بتلانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اسے یعنی موت کو اپنے مقررہ وقت پر ہی اللہ کے حکم سے موت آئے گی، لہٰذا کسی بڑے یا چھوٹے کی موت کی خبر سن کر مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، مایوس ہو کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ اب کیا ہوگا، اور نہ موت سے خوف کھانا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے موت آ جائے مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ موت کب آئے گی اس کا ایک معین وقت پر آنا لکھا ہوا ہے۔ لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خبر مشہور ہوئی تھی وہ خبر غلط تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھا تھا، اس سے پہلے آپ کو وفات آنی نہیں تھی۔ اب یہاں کسی انسان کی موت کے بارے میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ یہ بات تو بڑے سے بڑا کافر بھی مانتا ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت موت آنی ہے، کیونکہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کس انسان کو کب موت آئے، اب اس کا وقت متعین کرنے کے دو ہی طریقے عقل میں ممکن ہیں، دو ہی طریقے عقل میں ممکن تھے۔ ایک تو یہ کہ موت کے وقت کی تعیین خود اس انسان یا اس کے چاہنے والوں کی خواہش پر چھوڑ دی جاتی کہ جب آپ چاہو گے کہ مجھے موت آ جائے، جب آپ کی خوشی ہوگی موت آ جائے تب موت آ جائے گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس صورت میں انسانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کہ خود موت کا وقت متعین کرے، کیونکہ کوئی بھی انسان، آپ آج دنیا سے پوچھو کہ بھائی آپ مرنا چاہتے ہو، تو کوئی بھی نہ خود مرنا چاہتا ہے نہ اس کے چاہنے والے مرنا چاہتے، اور نہ کسی کے پاس کائنات کے رازوں کا ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے وہ خود اپنی موت کا وقت متعین کرے۔ تو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ اس پر چھوڑ دیا جائے کہ آپ خوشی سے کب مرنا چاہتے ہو، ایک چیز۔ اب دوسری صورت ہی رہ جاتی ہے کہ موت کے وقت کا تعین اسی ذات پر چھوڑ دیا جائے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کیونکہ کائنات کے سارے راز اسی کے علم اور قدرت میں ہیں، وہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس کا کتنے دن جینا بہتر ہے اور کب اس کا مرنا بہتر ہے۔ جس نے پیدا کیا وہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے دن اس کا جینا بہتر ہے اور کب اس کی موت بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر شخص کی موت کا وقت خود مقرر کر رکھا ہے، جو کسی کی خواہشات کی بنیاد پر ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا کہ ذرا ایک دن دے دو، میں ذرا اپنا سب کچھ سیٹ کر دوں بیوی بچوں کے لیے، یا مجھے ایک مہینے کا ٹائم دے دو میں کاروبار سیٹ کر دوں، کسی پہ نہیں رکھا۔ اس لیے بندے جب موت کا وقت متعین نہیں ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کب موت آنی ہے، تو بندے کا کام یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے یا کسی کی اس کے سامنے موت ہو جائے تو چاہے اسے کتنا صدمہ ہو رہا ہو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ بھائی اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس کو کتنا جینا تھا، ہم بہتر نہیں جانتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ صدمے کے باوجود اس حقیقت کو دھیان میں رکھنا، اسی کا نام صبر ہے۔ یقیناً ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار جوانی میں چلا گیا ہے، جو ہم کو بہت عزیز تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، چاہے ہماری والدہ ہو، چاہے ہمارے والد ہو، یا اور کوئی ہمارا عزیز جگری ہو، لیکن وہ چلا جائے۔ لیکن ایسی حالت میں جمنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اور یہ حقیقت کو دھیان میں رکھنا کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا تھا، اور اللہ نے اس وقت اسی کا موت وہ جب گیا ہے وہ وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کیا ہے، اور اس کو دھیان میں رکھنا، اسی کا نام صبر ہے۔ اب یہ تو موت کے بارے میں کچھ باتیں آپ نے سنی۔
اب وہ جو غزوہ احد میں شکست ہوئی، اس کا ایک نقطہ اور سن لیجیے، بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ غزوہ احد کی اس وقتی شکست کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور خبر کیا مشہور ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اب یہ خبر مشہور ہونے میں بھی ایک اچھا نقطہ ہے، ایک اچھا راز ہے، اور وہ تکوینی راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہ ایک دن تو دنیا سے رخصت ہونا تھا، تو اس میں یہ راز تھا کہ آپ کے بعد صحابہ پر جو حالات پیش آنے تھے وہ یہ خبر غلط پھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں ظاہر کر دیے گئے، تاکہ ان کی تربیت ہو کہ بعد میں جب یہ صدمہ پیش آئے تو صحابہ کو کیسے سنبھلنا ہے، تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود اللہ کے نبی کی موجودگی میں اللہ کے نبی کی زبان سے ہو جائے۔ ٹھیک، چنانچہ جب آنے والے دور میں ایک وقت کے بعد، چاہے غزوہ احد ہوا، اس کے 6 7 8 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور سچ مچ وہ واقعہ پیش آیا، تو اب یہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بدحواس نہیں ہوئے، اور یہی آج کے بڑے بڑے پیروں کو، بڑے بڑے علماء کو اپنے مریدین کو یہ باتیں سکھانی چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہوتی ہے تو پیچھے بہت ساری غلط چیزیں اس کے ساتھ وجود میں آتی ہیں، محبت میں مبالغہ ہوتا ہے، محبت میں غلو ہوتا ہے، اور پھر کبھی نہ کبھی ایک درجے میں جا کر کے ان کو خدا کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تو بڑے مسائل اس سے خراب ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ بدحواس نہیں ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اگرچہ کئی حضرات کے ہوش و حواس اپنی جگہ نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا صدمہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار چلے جائے تو کئی دنوں تک ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، یا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور ہمیشہ نظروں کے سامنے رہتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے ملتا تھا، انوارات برستے تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے ہوش اپنی جگہ پہ نہیں تھے، لیکن اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی 2 آیاتیں تلاوت کی، اور اس وقت کچھ صحابہ نے یہ بھی کہا کہ ایسا لگا کہ یہ آیات ابھی اتری ہے اور ابھی ہم کو سمجھایا جا رہا ہے، اور وہی یہی آیتیں تلاوت کی۔ جب حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ کوئی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، اور یہ آیت تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہ غزوہ احد میں ہی پہلے تمہیں بتا دیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی وقت دنیا سے جانے والے، اگر وہ چلے جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دین سے پھر جاؤ یا دین کی خدمت اور دین کے کام کو چھوڑ بیٹھو اور یہ سمجھو کہ رسول اللہ چلے گئے اب کوئی یہ ضرورت نہیں۔ اسی غزوے میں مسلمانوں کی عارضی شکست کا جو بنیادی، اب یہاں ایک چیز اور سمجھ میں بھی آئی، بڑوں کی صحبت اور علماء کی صحبت سے ایسی تربیت وجود میں آتی ہے کہ جب ایسے حالات آئے تو پھر ان کے مریدین میں سے جن کی صحیح تربیت ہوتی ہے وہ پھر پوری عوام کو سنبھالتے ہیں۔ اب دیکھو صدیق اکبر بہت نرم دل، لیکن جب وہ صدمہ پیش آیا تو پوری صحابہ کی جماعت کو، جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے صحبت کی وجہ سے، انہوں نے پوری صحابہ کی جماعت کو سنبھالا ہے، ان کو دلوں میں تسلی دی ہے، اور وہ بھی قرآن کی روشنی میں، ادھر ادھر کی واہیات واقعوں کی روشنی میں نہیں، جیسے آج کل ہمارے بزرگان دین کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے ایسے من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ قبروں میں فرشتوں کو بھی بھگا دیا گیا بیچاروں، منکر نکیر کو بھی بھگا دیا گیا کہ منکر نکیر سوال کرنے آئے تو اس بزرگ کے دھوبی نے بھگا دیا کہ تم کو پتا ہے کہ میں کس کا دھوبی ہوں اور میں کس کے کپڑے دھوتا تھا۔ ایسے من گھڑت واقعات پھر سنائے جاتے جب صحیح تربیت نہیں ہوتی تو
وہاں منکر نکیر، وہاں قبر تک پہنچ گئے، اور وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم کس کے مرید تھے، کس کو ماننے والے تھے. وہاں تو پوچھا تم کیا کر کے آئے ہو، تم کیا کر کے آئے ہو، تمہاری زندگی کیا تھی، تم صحیح راستے پہ تھے یا غلط راستے پہ تھے. یہاں تو ایسا نہیں کہ قبروں پہ بیٹھ کے گانجا مار رہے اور پھر کہے کہ ہم فلانے کے مرید تھے. بچ جائیں گے ایسے. یہ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ایسے ایسے من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کرنا وہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. ان بزرگوں کی طرف نسبت جنہوں نے پوری زندگی ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے نا. میں تو کہتا ہوں یہ واقعات لاتے کہاں سے؟ ان کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیے تو توحید کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے. توحید پر انہوں نے کتنا زبردست کام کیا. اب انہوں نے تو اتنا زبردست توحید پہ کام کیا، اتنا لوگوں کو جوڑا، اور ہم سوچتے ہیں کہ صرف بیٹھ کر کے نشہ کر کے سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ان کی صحبت میں رہ کر کے. تو تربیت بھی بہت ضروری ہے، ورنہ مبالغہ، غلو، چاہے وہ محبت میں ہو چاہے کسی دین کے نام پہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں لے کر کے جاتا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہم کسی کو بڑا بنا لیتے اور وہ یقیناً بڑا ہوتا ہے اور اس کی غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن پیچھے جب ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے نا، تو جب اب آج انسان دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہر ایک سے غلطی ممکن ہے. اب کسی نے کوئی غلط بات پیش کر دی، آپ اس کی غلطی پر اگر متنبع کر کے دیکھو پھر کیا حال ہوتا ہے، اس کے ماننے والے تمہارا کیا حال کرتے ہیں. یعنی اس کے سامنے پیش کرو کہ تم نے جو یہ بات پیش کی ہے یہ رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے، رسول اللہ کے ارشادات کے خلاف ہے. پھر آپ دیکھو ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ سے بھی اوپر بٹھا دیا کہ نہیں ہم وہ نہیں سنیں گے، ابھی جو یہ ہمارے بڑے ان کی ہی چلے گی. تو جو معیار بنایا تھا کہ میں تم میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہاں رہ گیا؟ اس معیار پہ ہمیں سب کو پرکھنا ہوگا، ورنہ مسائل خراب. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں چلتی آتی ہے اور پھر اسی لیے جو بڑا بھی ہے اس کا بھی کام ہے کہ وہ لوگوں کی خوش فہمی میں رہ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کی غلط چیزوں پر خاموش نہ رہے، وہ لوگوں کو متنبع کرتا رہے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور ان میں یہ چیز پیدا کرے کہ جب ان کے سامنے یہ پیش کر دی جائے کہ دیکھو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، تو اب پھر اس کے سامنے کوئی نہیں بچتا. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے اوپر کوئی نہیں ہے. ان کی باتوں کو ٹکرائے گی کسی کے بعد تو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، کسی کو نہیں رکھا جائے گا سامنے. پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. اسی لیے اس کی تربیت بہت ضروری ہے. بہرحال غزوہ احد میں مسلمانوں کی وقتی شکست کا جو بنیادی اور ظاہری سبب پیش آیا وہ یہ تھا، آپ نے پہلے بھی سنا اور پھر سن لیجیے، وہ یہ تھا کہ تیر اندازوں کے جس دستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے ایک ٹیلے پر مقرر کیا تھا کہ یہاں آپ 50 تیر انداز کھڑے رہو اور جب تک میں نہیں کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں. اب ہوا یہ کہ جنگ ختم ہو گئی، شروعات میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو ان میں سے اکثر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ کفار تو اب واپس جا چکے ہیں، لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو مال غنیمت جمع کرنے کے عمل میں حصے دار بننے کے لیے انہوں نے وہ ٹیلا چھوڑ دیا. حالانکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، کہ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے. جنگ احد کے سیاق میں یہاں مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے جہاد میں شریک ہوگا اسے مال غنیمت میں حصہ تو مل جائے گا لیکن آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہے گا اللہ کہتے ہیں ہم اسے اس کا حصہ عطا کر دیں گے. اگر اصل نیت اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی ہوگی تو آخرت کا ثواب بھی حاصل ہوگا اور مال غنیمت اضافی طور پر ملے گا.
اور مزید یہ ہے کہ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو لوگ شکر گزار ہیں اللہ کہتے ہیں انہیں ہم جلدی ان کا بدلہ عطا کریں گے۔ اب جنگ احد کے سیاق میں اگرچہ اس سے اشارہ مال غنیمت کی طرف مل رہا ہے، لیکن آیت کریمہ میں عام الفاظ استعمال کیے گئے، اور یہ اصول قیامت تک کے لیے واضح کر دیا گیا کہ دین کے ہر کام کا یہی حکم ہے کہ دین کے کام سے یہ سامنے ہو کہ اس سے مجھے دنیا ملے گی تو وہ دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس کے الٹا اصل نیت آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی ہو تو وہ انشاءاللہ پورا پورا ملے گا، اور اس کے ساتھ ضمنی طور پر دنیا مل گئی تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو کبھی بھی دین کے کام میں ہمیشہ دنیا سامنے نہیں ہونی چاہیے، ہاں دنیا سامنے نہیں ہونی چاہیے، ہاں کہ میں نے ایک کاروبار بنا لیا، میں نے کہ فلانی صورتیں پڑھوں گا اتنا پیسے لوں گا، میں نے تو ایک کاروبار بنا لیا کہ نہیں میں کری اسی لیے رہا ہوں تاکہ مجھے ملے۔ اگر آپ کرو اللہ کے لیے اور پھر آپ کے نہ چاہتے ہوئے نہ ارادہ رکھتے ہوئے آپ کو کچھ ملا تو بات الگ ہے، لیکن آج تو ایک قرآن خوانی کا اتنا روپیہ، ایک قرآن خوانی کا اتنا روپیہ، ایک سورہ بقرہ اتنے دن پڑھنے کا اتنا روپیہ۔ اچھا اب تو لوگوں سے کہو کہ نہیں مت کرو اللہ، اور کوئی اللہ کے لیے پڑھنے والا بھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے اب اللہ کے لیے پڑھ لیں گے، تو لوگوں کو ایسی قرآن خوانی راس نہیں آتی، لوگوں کو وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ دیں گے وہی قبول ہوگا، جو پیسہ نہیں دیں گے وہ قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھو جو پیسے کے لیے پیسہ لے کر پڑھ رہا ہے وہ ثواب پہنچانے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ اپنے پیسے کے لیے پڑھ رہا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھو۔ ہاں تو ہمیشہ دین کے کام میں یہ حکم ہو کہ دنیاوی فائدہ سامنے نہیں ہونا چاہیے، باقی اللہ اپنی طرف سے کچھ دے دے یا اللہ اپنی طرف سے کچھ پہنچا دے کسی کے ذریعے سے تو بات الگ ہے، لیکن دل میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک بات اور واضح کر دوں پھر میں ختم کرتا ہوں، کہ جیسے فرمایا کہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہ دستہ وہاں سے، کہ کچھ لوگ وہاں سے ہٹ گئے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے مال غنیمت جمع کرنا بھی دنیا طلبی نہیں تھا، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے اس کو محفوظ کرنا۔ اب آپ سے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں مال غنیمت کیا ہے۔ مال غنیمت یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، اور کفار اپنا سب کچھ ساز و سامان، اپنے جانور، اپنے ہتھیار یا جو کچھ بھی ان کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے بھاگ گئے، اب وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اب یہ مال غنیمت اس کو شریعت کے مطابق جو جمع کرے گا اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس کو شریعت کے مطابق خرچ کرنا ہے، یہ بھی جہاد ہی کا حصہ ہے، اور اگر نیت صحیح ہو تو عبادت ہے۔ ان صحابہ کا اس میں شریک ہونا دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ آج کل کئی حادثہ ہو گیا اور ہم بچانے گئے، کہیں سونے کا ٹکڑا نکلا تو ہم نے جیب میں ڈال دیا۔ صحابہ ویسے نہیں تھے کہ بات ڈالو کہ کون دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ڈالو بعد میں اپنے کام آئے گا، کیونکہ وہاں ڈاکو بھی گھومتے ایسی جگہوں پہ۔ تو وہ دنیاوی لالچ کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ شرعی قاعدے سے وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تب بھی مال غنیمت میں سے انہیں حصہ ملتا۔ ایسا نہیں تھا کہ جو شریک ہوتا جمع کرنے میں اسی کو حصہ ملتا، نہیں وہ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جنگ احد میں تیر انداز دستے کا ٹیلے سے ہٹ جانا یہ ایک اجتہادی غلطی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی دشمن بھاگ گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ جب تک جنگ ہو تب تک، اب جنگ ختم ہو گئی تو اب رہنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا یہاں کھڑا رہنا ضروری نہیں ہے۔ تو ان کے اس عمل کو جانی بوجھی نافرمانی یا معاذ اللہ دنیا کا لالچ نہیں کہا جا سکتا، لیکن چونکہ بڑوں کی تھوڑی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اس لیے ان کے اس معمولی جرم کو بھی بڑا سخت جرم قرار دے کر اللہ نے یہاں خطاب فرمایا کہ آپ سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ ان کا ایک مقام تھا، ان کا ایک لیول تھا، تو ان سے یہ کہا گیا کہ چونکہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنیاوی فائدہ تو ضرور ہوتا ہے،
اور اس کا دلوں پر اثر ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو صحابہ کے جو اخلاق تھے ان کے معیار کو بلند کرنے کے لیے ان کے اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ چاہنے سے فرمایا کہ دنیا کی لالچ کا ادنا غبار بھی صحابہ کے دل پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس لیے فرمایا کہ جو لوگ دنیا چاہتے تھے ہم انہیں دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت کا ثواب اسی کو ملتا ہے جو آخرت کا ثواب اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تھی، آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 145۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.